بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ رفیع الدرجات، درجات کو بلند فرمانے والا، ذو العرش، صاحب عرش عظیم، یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے جبریل امی کو، من امرہ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، جس کسی کی جانب چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ لوگوں کو وہ ڈرائے، ڈر سنائے، یوم الطلاق، اس دن سے جو ملاقات کا دن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنی رفعتوں کا، اپنی شانوں کا کوئی تذکرہ فرمایا۔ رفیع الدرجات، رفیع اگر بر وزن شفیع ہو، یعنی شفیع کے معنی جس طرح ہوتا ہے شفاعت کرنے والا، صفت مشبہ، رفیع درجات کو بلند فرمانے والا، خود بھی عظیم المرتبت ہے، اور جو اس سے متعلق ہو جاتا ہے اس کو بھی عظیم المرتبت بنا دیتا ہے، خود بھی بلند شان والا ہے، اور جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا لیتا ہے اس کو بھی وہ بلندی شان عطا فرما دیتا ہے۔ استعداد انسانی کے مطابق جس کو جتنی چاہتا ہے رب کائنات جل وعلا عظمت عطا فرماتا ہے، سر بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس معنی میں رفیع بمعنی رافع ہوگا، بلند کرنے والا، جس طرح شفیع بمعنی شافع، شفاعت کرنے والا، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، یعنی شفیع بمعنی شافع۔ اسی طرح رفیع بمعنی رافع، بلند فرمانے والا۔ اگر اس کی صفت ذاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا بہت ہی عظمت والا، بہت ہی وہ بلندی والا، بہت ہی عرف و اعلیٰ۔ پھر رب کائنات جل وعلا کی یہ ذات بابرکات کی صفت ہوگی کہ رب کائنات جل وعلا ہی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اس کی عظمتوں کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کی ساری صفات لامحدود ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں۔ میں دیکھتا ہوں، میرے دیکھنے کی صفت بصارت کی ایک حد ہے۔ میں سنتا ہوں، میری قوت سماعت اس صفت کی ایک حد ہے۔ میں کام کرتا ہوں، میری قوت، میری طاقت کی ایک حد ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی کسی صفت کی کوئی حد انسان جان نہیں سکتا۔ رفیع الدرجات ہے، اس کے درجات کتنے بلند ہیں، کس قدر افعال ہیں، انسان کے وہم، گمان، شعور سے کہیں ماورا۔ ذو العرش، وہ مالک ہے عرش کا۔ عرش رب کائنات جل وعلا کی تجلیات کا عظیم ترین مرکز، جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں پوری کائنات میں، جہاں سے رب کائنات جل وعلا کے احکامات کا صدور ہوتا ہے۔ یلقی روح، القاء فرماتا ہے، ڈھالتا ہے، بھیجتا ہے روح کو۔ علماء کرام کے نزدیک جگہ حضرت روح الامی، جبریل امی مراد ہیں۔ مراد یہ ہے کہ رب کائنات جل مجد کریم وہی نازل فرماتا ہے من امرہ، اپنے حکم سے، اعلی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رب کائنات وہی کو نازل فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچانک رب کائنات کسی کا انتخاب فرماتا ہے کہ کسی آدمی نے عبادت کی، ریاضت کی، زہد و تقویٰ زیادہ کیا تو رب کائنات نے اس کو مرتبہ نبوت عطا فرما دیا۔ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ کمی علم کی دلیل ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کرے گا۔ جب اس نے اعلیٰ کام کیے تب پتہ چلے اس نے اعلیٰ کام کیے تو اس کو نبی بنا دیا۔ یہ تو کمی علم کی دلیل ہے، اور رب کائنات کی جانب اس چیز کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیا کرے گا اور کب کرے گا، اس لیے رب کائنات جل وعلا نے انبیاء کی روحوں کو ہی نبی پیدا فرمایا۔ جس طرح فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، اور یہ کب وعدہ لیا تھا؟ جبکہ انبیاء علیہ السلام اس انداز سے ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی ارواح مقدسہ سے وعدہ لیا گیا تھا، تو ان کی روحوں کو بھی رب کائنات نے نبی ہی فرمایا۔ تو رب کائنات جل وعلا جس کی جانب چاہتا ہے اپنے بندوں سے وہی کا نزول فرماتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے
کہ جن کا خیال تھا فلاں نبی ہونا چاہیے، فلاں نبی ہونا چاہیے، یہ رب کو پتہ ہے کہ نبی کون ہے۔ فرماتے ہیں لیونذرا، تاکہ رب کائنات جل والا ڈر سنائے، یوم الطلاق، تا کے ساتھ اس دن سے ڈر سنائے جو دن ملاقات کا دن ہے۔ اب دیکھیے عربی کی فصاحت و بلاغت، تو کے ساتھ طلاق ہو تو معنی ہوتا ہے علیحدگی، آزادی، جس طرح کسی خاتون کو کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اور طلاق تے کے ساتھ معنی ہوتا ہے ملاقات۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی عالم و فاضل ہو، مفتی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، عربی دان ہو، وہ اپنی بیوی کو تے کے ساتھ کہے جا میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق پھر بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ تے کے ساتھ کہے نا کہ میں تو تے کے ساتھ طلاق دے رہا ہوں، جس کا معنی ملاقات ہے، علماء فرماتے فقہاء کرام طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ عورت کو یہی سمجھ ہے کہ اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس لیے لفظ طلاق ادا کرتا ہوا وہ قاری صاحب طوا کے ساتھ کریں یا تا کے ساتھ کریں، فقہاء کرام فرماتے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ یہ کہے کہ آخر میں چھوٹا کاف لا رہا تھا جس کے ساتھ کتاب لکھا جاتا ہے، اور جس طرح لفظ طارق ہے، طارق اس کا معنی ہوتا ہے صبح کا وہ جگمگاتا ہوا ستارہ، وہ صبح کی روشنی، یعنی صبح کے وقت جو روشن ہوتا ہے ستارہ، اس کو عربی میں طارق کہتے ہیں، والسماء والطارق۔ لیکن طارق تے الف رے اور کاف کے معنی ترک کرنے والا، چھوڑ دینے والا، یعنی چھوڑ دینے والا۔ دیکھیے ایک کا معنی تارک کا معنی صبح کا ستارہ عظمت کی دلیل ہے، اور ایک تارک کا معنی ترک کر دینے والا۔ تو طلاق اور طلاق، طلاق کا معنی ملاقات کا دن، تاکہ رب کائنات جل مکیم اس بندے کو یعنی دنیا والوں کو اس دن سے ڈرائے جس دن سارے کے سارے لوگ اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، یا وہ لوگ کہ جن کو رب کائنات نے شرف اور کرامت سے نوازا وہ عزت و عظمت کا تاج سجائیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ یوم ہم بارزون، یوم وہ دن، بارزون جب ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، عیاں کر دیا جائے گا، حقیقت حال کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہر شقی، ہر سعید کے بارے میں ہر بندہ جان لے گا اس دن۔ پھر یعرفہم بسیماہم، لوگ ان کو شکلوں سے، صورتوں سے، ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے روشن و تابہ ہوں گے، دیکھتے ہی بندہ دیکھ لے گا کون سعید و نیک بخت ہے اور کون شقی و بدبخت۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہ ہے نہ ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ قبل ازیں متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، اور آپ الحمدللہ تعالیٰ عقیدہ بھی یہی رکھتے ہیں، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے سے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہا تھا، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، نہیں، میں نہ بھی بتاؤں تو عقیدہ یہی ہے کہ رب کائنات جل وعلا ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ کے لیے جانتا ہے، اس سے کوئی شے کبھی نہ پوشیدہ تھی، نہ ہے، نہ آئندہ ممکن ہے، بلکہ وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ساری کرتوتوں سے واقف ہے۔ کیا ہوگا، کہاں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس قدر ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ سب کو جانتا ہے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ رب العزت جل وعلا سے کوئی بھی شے نہ پوشیدہ ہے نہ پوشیدہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پھر فرمایا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کون ہے کائنات میں آج مالک الملک، کون ہے کائنات کا شہنشاہ، کون ہے بادشاہ؟ للہ الواحد القہار، آج اس کی بادشاہت و سلطنت ہے جو یک و یگانہ اور زبردست قوت والا ہے، آج اس کی بادشاہت ہے۔ علماء کرام فرماتے یا تو اس سے مراد وہ وقت ہے جب سارے کے سارے کائنات والے فنا ہو جائیں گے، یعنی دنیا والے، رب کائنات جل وعلا کے سوا، جس طرح فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب کائنات جل وعلا کے سوا سب کچھ فنا ہو جائے گا، نہ کوئی جسم باقی ہوگا، نہ روح، نہ کوئی فرشتہ، نہ یمین و یسار، نہ تحت و فوق، نہ کائنات کی کوئی بھی شے، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف رب کائنات کی ذات ہوگی۔
جب پہلا سور پھونکا جائے گا جس کے نتیجے میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر رب کائنات جل وعلا خود ہی ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ سرکش فرعون نمرود؟ کہاں ہے وہ خود کو معاذ اللہ تعالیٰ رب کہلوانے والے؟ کہاں ہے وہ جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں؟ کدھر گئے وہ ہلاکو چنگیز؟ کدھر گئے وہ بڑے بڑے سرکش مغرور متکبر؟ کہاں گئے؟ کہیں سے کوئی بھی جواب نہ آئے گا۔ کوئی ہوتا تو جواب دیتا، اس وقت تو کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس کی سلطنت و بادشاہت ہے جو زبردست قوتوں والا اور غالب ہے اور یکتا و یگانہ ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ قیامت کے دن کی بات ہے، جب سارے کے سارے انسان بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ جس طرح آپ بھی یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، آج کے دن کا بھی وہی مالک ہے، میرا بھی وہی مالک ہے اور آپ کا بھی وہی مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک ہے۔ لیکن آج ایک بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ آج میں کہہ دیتا ہوں، اگرچہ مجازی طور پر صحیح، عرف میں صحیح، میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ دستار، یہ پگڑی میری ہے، یہ عینک میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ جملہ میں آج کہہ دیتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے فلاں بادشاہ ہے، فلاں بادشاہ ہے، فلاں صدر ہے، فلاں سردار ہے، قیامت کے دن جب وہ سارے انسان بارگاہ رب العزت میں عاجزی انکساری کے ساتھ حاضر ہوں گے، پھر وہاں میں نہیں ہوگی، پھر وہاں میں نہیں ہوگی، پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ایسے میں ایسے، پھر ہر کوئی سر جھکائے ہوگا، اقرار کرے گا آج اسی ذات بابرکات کی بادشاہ، آج کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون اوندے منہ گرے ہوئے ہوں گے، چیونٹیوں سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہوں گے وہ کافر، مغرور اور متکبر تھے۔ رب کائنات کے حضور بہت عزت والی شخصیات، انبیاء بھی لرزہ پر اندام ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی یہ نہ کہے گا میں ہوں، نہیں، کسی کی جرت نہ ہوگی۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ خود ہی سوال فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، خواہی نہ خواہی ہر کوئی کہے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں، فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، بادشاہت تو بہت دور کی بات ہے، اپنی سرداری کا اعلان، اپنی چودراہٹ کا اعلان، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے اس کی حضور کسی کی سفارش بھی کر سکے؟ بادشاہ سفارش تو نہیں کرتا، حکم دیتا ہے، سفارش تو ماتحت کیا کرتا ہے، بہت ادنا اعلیٰ کے سامنے سفارش کیا کرتا ہے، حضور میری گزارش کو مان لیں، فلاں کو معاف کر دیں، یہ سفارش ہے۔ اگر وہ خود قادر ہوتا سفارش نہ کرتا، خود قادر ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ من الذی، کس کی جرت ہے کہ یشفعو، کہ وہ سفارش کرے، اندہ، اس کی حضور، الا باذنہ، ہاں جس کو اجازت دے گا نا محبوب کرو سفارش، میں قبول کروں گا، پھر وہ سفارش کریں گے۔ اس لیے ہر کوئی خواہی نہ خواہی اقرار کرے گا کہ آج للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست قوت والا ہے، جو یکتا ہے، جو یگانہ ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، صلہ عطا فرمایا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، بما کسبت، جو اس نے کسب کیا ہوگا۔ لا ظلم اليوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا دینا اور کسی کی نیکی کو بلا وجہ ضائع کر دینا۔ ایک آدمی نے محنت کی ہو، اس کی محنت کو اس کو صلہ نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی پر زیادتی کی جائے، یہ بھی ظلم ہے، اور رب کائنات کی جانب ظلم کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے لفظ ظالم استعمال کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا،
کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. وہ اللہ نہ آج کسی پر ظلم کرتا ہے نہ قیامت کے دن کسی پر ظلم کرے گا. آج بھی بندہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. حضرت اکبر الہ آبادی کا وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ جب میں کہتا ہوں خدا بندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام آئے احوال دیکھ، اپنی کرتوتوں کو دیکھ. یہ جو مصائب و علام تو پہ آ رہے ہیں یہ تیری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. عباد صبا ای ہما آوردہ توست، اے صبح کے چلنے والی ہوا، یہ جو کوڑا کرکٹ تجھے نظر آ رہا ہے یہ تو ہی اکٹھا کر کے لائی ہے. اپنی ہی کرتوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں معاذ اللہ تعالیٰ وہ سزا دیتا ہے. نبی کریم کسی پر ظلم نہیں فرماتا، نہ آج فرماتا ہے، نہ کل فرمایا تھا، نہ قیامت کے دن فرمائے گا. ہاں کرم فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. کھجور صدقہ دینے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک دانہ خرچ کرنے والے کو 700 دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے. یوں کرم فرماتا ہے. محض ایک نیکی کے صدقے بعض اوقات کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے. محض اور محض ایک سجدہ کبھی قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کا مداوع فرما دیتا ہے. کریم ہے، کرم فرماتا ہے، ظلم نہیں فرماتا. کسی کو نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں دیتا، اور کسی کی نیکی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے چونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی وہ صلہ عطا فرمائے گا. ہاں بے وقوف خود اپنی نیکی کو ضائع کر لے تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے، وہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. 50,000 سال کا وہ دن یوم الحساب، کیا کیا جائے گا؟ حساب وہ لینا جسے پتہ نہ ہو. ہمارا حساب تو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. قیامت دن کیا کہا جائے گا کافروں کے لیے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کیا ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہماری کرتوتوں کو، ہماری باتوں، ہمارے اعمال کو تحریر نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان میر کے حوالہ سے. آپ سمجھے نہ سمجھے وہ فرشتے سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. کوئی آدمی چھپ کر بھی جرم کرے، چھپا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، تو حساب تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہو رہا ہے. قیامت کے دن کہا جائے گا ایک اور کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی کا حساب کا نکل یہی کچھ کافی ہے. پھر کیا ہوگا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حدیث شفاعت آپ نے سنی ہے. انسان پریشان ہو کر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری مسلم میں طویل حدیث بار کا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، جب سارے انبیاء کے دربار مقدس میں جہاں جہاں رب کریم کے حکم سے ان کو جانا مقدر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے میری جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. میں نہیں ہوگا، میں یوں کر سکتا ہوں، میں یوں نہیں. ہر کوئی لرزہ پر اندام ہوگا. تم نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس، آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اگر تم چاہتے ہو تمہاری بات سنی جائے، تمہاری مشکل حل کر دی جائے، تمہاری پریشانی کو دور کر دیا جائے، تو میں ایسا دروازہ بتاتا ہوں جہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے. جاؤ احمد مجتبیٰ کے دروازے پہ جاؤ، محمد مصطفیٰ کے حضور چلے جاؤ، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا. پھر سارے کے سارے لوگ شفیع المذنبین، رحمت العالمین، رحمت العاشقین، انیس الغریبین، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و بار عالی میں دیں گے. اور جب وہ اپنی گزارش کو پیش کریں گے تو میرے قریب فرماتے ہیں میرا رب مجھے اجازت دے گا، میں کہوں گا انا لہا، ہاں آج اس مشکل کو میں مصطفیٰ ہی حل کروں گا، آج تمہاری بگڑی میں ہی بناؤں گا. اور پھر وہ طویل حدیث بارکہ جس کا مفہوم یہ ہے، بارگاہ رب العزت میں میرے کریم آقا حاضری دیں گے، رب کائنات جل وعلا کے حضور سجدہ میں سر رکھیں گے اور اس انداز سے میرے اللہ کی حمد کریں گے کہ آج تک ایسی حمد نہ کسی نے کی ہوگی نہ آئندہ کو کر سکے گا. وہ کلمات حمد اسی وقت ہی رب کائنات میرے کریم آقا کو القاء فرمائے گا.
اس لیے ان کا نام قیامت کو احمد ہے، سب سے بڑھ کر احمد کرنے والے۔ پھر میرا اللہ میرے کریم آقا کو ارشاد فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ذات کہ جس کی تعریف پر تعریف، حمد پر حمد کی گئی، ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل توتا، محبوب مانگی آج جو بھی آپ مانگیں گے میں اللہ عطا فرما دوں گا، واشفی تشفع، کیجئے سفارش، کس کس کی سفارش آپ کریں گے، جس کی آپ چاہیں سفارش کریں میں اللہ معاف فرماتا چلا جاؤں گا۔ سوچنے کی بات ہے، پہلے میدان معاشر میں میزان عدل پر نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ ہوا، تولا گا نیکیوں اور بدیوں کو، پھر مجرم کو جہنم کی سزا، گناہگار کو، کافر کو تو ہے ہی نا، گناہگار کو جہنم کی سزا سنا دی گئی، پھر یہ جہنم میں چلا گیا، پھر میں نبی کو فرمایا محبوب تم سفارش کر دو ہم معاف کر دیں گے۔ مولا تعالیٰ اگر معاف ہی کرنا تھا تو پھر یہ سارے کا سارا پروسیس زندگی پر ہمارے نامہ اعمال کو فرشتے لکھتے رہے، پھر قیامت کے لیے حساب و کتاب ہوا، کسی نے منہ کرنے کی کوشش کی اس کی زبان کو بند کر دیا، اس کے اعضائے بدن نے جہاں کھڑی ہو کر اس سے جرم کیا تھا اس کی تہ ارد نے، وہ در و دیوار نے، ان درختوں نے، ان پتھروں نے اس کے جرم کی گواہی دے دی۔ جب ہر اعتبار سے وہ مجرم ثابت ہو گیا پھر فرشتوں کو کہا پکڑو اس کو لے جاؤ جہنم میں، جب اس کو جہنم میں لے کے جانے لگے پھر محبوب کو کہا محبوب کر دو اس کی سفارش، ہم جنت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے ان کا عاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتایا جانے والا ہے کائنات والوں کو، دیکھو رب کائنات جل وعلا کے حضور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ حضرت اقبال کا وہ شعر ہے جو اعلیٰ حضرت کی نعت میں ایڈ کیا گیا کہ تماشا تو دیکھو کہ باغ جنت بنائے خدا اور سجائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اس نعت میں یہ شعر کا اضافہ کیا گیا تھا حضرت اقبال کی جانب سے کہ دیکھو تو صحیح جنت بنائی خدا نے ہے اور بسا اس کو مصطفیٰ رہے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کو پر فرما رہا ہے، تو فرما رہا ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کو 50,000 سال کی ضرورت نہیں کہ ایک ایک کا حساب لے گا تو 50,000 سال خرچ ہو جائیں گے، وہ حساب ساتھ ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کرتوت کیا ہے، پھر 50,000 سال کا دن کیا ہوگا، شفاعت مصطفیٰ کریم اور عظمت مصطفیٰ کریم کا اظہار کرنے کے لیے وہ دن ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔